اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس لے کے آئے ہیں اور ہمارے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور آپ کی دعائیں ہیں، آپ ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں اور ہمیں کمنٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگ، شکریہ بہت بہت۔ اور ہم اپنی کلاس کا شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کا نام پڑھو۔ Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألك قل هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الخافض الرافع المنزل المذل السميع السميع الكريم اللطيف الخبير الحسيب القيل الجلال الكرام الرافع اللهم صل الله وسلم على فذكرك زعيمه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن برائیاں پھیلا دیں۔ صحیح بات ہے، اللہ سے ہمیشہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہی عزت دینے والا ہے، اللہ پاک ہی ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے اور اپنے پردے میں رکھتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، پھر بھی میرے رب نے ہمارے گناہوں کو بھی اپنے پردے میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی دیکھیں، اگر اس بندے کی گناہ بھی دیکھیں تو آپ چھپا لیا کریں، کیونکہ یہ سوچا کریں کہ آپ بھی گناہ گار ہیں اور آپ کے رب نے کتنی آپ کی برائیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی شر سے بچائے جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اگر وہ ہمیں نیکی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیتے ہیں تو کسی کے سامنے بولتے نہیں ہیں، اگر ہماری کچھ برائی ہوتی بھی نہیں ہے تو ہماری برائیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اللہ سے آپ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کی شر سے بھی ہمیں محفوظ کرے جو ہماری برائیوں کو سب کے سامنے، جو ہمارے اندر نہیں بھی ہوتی ہے تو سب کے سامنے بول دیتے ہیں، اور ہماری جو اچھائیاں ہوتی ہیں، نیک کام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کسی کو نہیں بولتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔
دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کیا ہے کہ اگر آپ کچھ قربانی دے رہے ہیں اور اگر وہ بیمار ہیں اور آپ زندگی بھر ان کی خدمت کرتی ہیں یا کرتے ہیں، اور آپ بہت سارے لوگ شادی بھی نہیں کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ اگر میری ماں بیمار ہے تو کون ایسی آئے گی لڑکی جو میری ماں کی خدمت کرے گی. تو لڑکیاں بھی اکثر یہی سوچتی ہیں کہ کون آئے گا جو آ کے میری ماں باپ کو دیکھے گا. تو بہت بڑی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے کہ آپ دنیا میں جنت کما لیتے ہیں اور ماں باپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں کہ آپ زندگی بھر ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو جہاں ہاسٹل وغیرہ ہوتا ہے وہاں جا کے ان کو رکھ دیتے ہیں ان بیچاروں کو. تو نہ کیا کریں یہ کام کہ آپ یہ سوچا کریں بچپن میں آپ لوگوں نے کتنا تنگ کیا ہوگا اپنے ماں باپ کو، اور آپ کے ماں باپ نے تو کہیں آپ کو نہیں چھوڑا، نہ مدرسے میں چھوڑا، نہ کہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آئے کہ ہمارا بچہ ہمیں تنگ کرتا ہے یا بدتمیز ہے. تو انہوں نے آپ کی ہر غلطی کو برداشت کیا، ہر بدتمیزی کو برداشت کیا. ظاہری بات ہے آپ کے لیے اچھا سوچا، آپ کے باپ نے اچھا سوچا، آپ کی ماں نے اچھا سوچا. تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے اگر وہ اس عمر میں آئیں کہ بالکل بچے بن جائیں، وہ بھی آپ کی طرح جیسے آپ بڑے ہوئے ہیں بچے. تو آپ بھی یہ سوچا کریں کہ کبھی بھی میں بھی ایسا ہی تھا، میں اپنے ماں باپ کو کتنا تنگ کرتا تھا اور میرے ماں باپ اف تک نہیں کرتے تھے. تو ضرور اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں. اگر آپ کہیں جا بھی رہے ہوں، آفس جا رہے ہوں، آپ کی شادی شدہ لائف ہے اور آپ پوچھتے نہیں ہو، نکل کے چلے جاتے ہو گھر سے باہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو آپ گناہ گار بن رہے ہو، اللہ پاک کو بھی ناراض کر رہے ہوں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرتے ہیں. تو ضروری ہے اپنے بوڑھے ماں باپ، ضعیف ماں باپ کی دعائیں لے کے جایا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ان کی دعاؤں سے گھر میں حفاظت سے آئیں اور جائیں بھی ان کی دعاؤں کے ساتھ، آئیں بھی ان کی دعاؤں کے ساتھ. اور اکثر ہمارے بھائی یہ بھی کرتے ہیں کہ ماں تو صبح سے لے کے رات تک اپنی اولاد کی انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گی اس کے ساتھ، میرا بچہ آئے گا تو میں باتیں اس کو دل کی بتاؤں گی. تو آپ ضرور اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، تھوڑی دیر ان سے گفتگو کیا کریں کہ وہ اپنے دل کا بوجھ آپ کے سامنے بولیں. اگر وہ کچھ ایسی بات کر بھی لیتے ہیں تو آپ نہ برا مانا کریں کہ وہ آپ یہی سوچا کریں کہ ان کی عمر ایسی ہے کہ، اور آپ ان کو تسلی دیا کریں. بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہیں، جھگڑ دیتے ہیں کہ اماں آپ کیا بات کر رہی ہو. نہ بولا کریں ایسے کہ ماں کی ایک آنسو نکلی تو آپ کے لیے کتنی مصیبتیں ہو جائیں گی، اور ظاہری بات ہے آپ کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ زندگی بھر پریشان ہو جاؤ گے ان کی بد دعا کی وجہ سے. تو آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ مجھے اب اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، جیسے انہوں نے مجھے پالا، شفقت سے پالا، محنت سے پالا، اور میرے لیے بہت ساری قربانیاں میرے ماں باپ نے دی ہیں، میرے باپ نے دی ہیں، میری ماں نے دی ہیں. تو ہمیشہ آپ اپنی ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچا کریں اور ان کو جھڑکا منا دیا کریں. جیسے بہت سارے بچے کہتے ہیں یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ تو پاگل ہو گئے ہیں، ان کی باتیں ہمیں سننی بھی نہیں ہیں. نہ کیا کریں ایسی بات کہ ان کو دکھ پہنچے اور وہ آنسو گرا دیں اللہ کی سامنے، اور آپ وہی بات ہے کہ آپ دوزخی ہو جائیں اور آپ کی رزق میں بھی برکت چلی جائے، آپ کی عمر بھی کم ہو جائے ان کے ایک آنسو کی وجہ سے. اب رزق اور عمر میں برکت کیا ہے یہ دیکھیں. رزق ظاہری بات ہے، ایک ماں آپ کے گھر تو ماں ہی کا ہوتا ہے، مگر بیوی بچے آتے ہیں تو ماں کو بالکل اہمیت نہیں دیتے ہیں آپ لوگ. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو دنیا کر رہی ہے ایسی. تو دکھ کی تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک ماں سے آپ پوچھتے نہیں ہیں، جو لاتے ہیں اپنی وائف کو سامنے دے دیتے ہیں. تو نہ کیا کریں. صحیح بات ہے آپ کی وائف ہے، مگر اپنی وائف کو بھی آپ سمجھائیں کہ یہ میری ماں ہے، حق تمہارا بھی ہے، پہلا حق اس کا ہے کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور اپنی ماں کو آپ دے دیا کریں اجازت کے، ماں یہ میں سب چیزیں لایا ہوں اور آپ اس کو رکھیں، دیکھیں آپ کی امی کتنی خوش ہو جائے گی. اور عمر میں برکت،
عمر میں تو برکت جب ہوگی نا جب آپ اپنی ماں کو خوش رکھو گے، جب آپ اپنی ماں باپ کو خوش رکھو گے، ان کے کہنے پہ چلو گے اور ان کے ہی کہنے پہ چل کر اچھے کام کرو گے، جب آپ ان کی سنو گے نہیں تو آپ کی عمر میں برکت کیا ہوگی؟ آپ تو دنیا میں ہی جہنمی بن کے رہو گے اور اللہ کے پاس بھی جاؤ گے تو شرمندگی کے ساتھ جاؤ گے۔ تو ایک ماں ظاہری بات ہے آپ کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کی رزق کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کی روزی کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کی عمر کے لیے دعا کرتی ہے اور آپ کے سب چیزوں کے لیے دعا کرتی ہے، آپ کی حفاظت کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک بچہ جب آفس جاتا ہے تو اپنی ماں سے آپ ضرور خدا حافظ کر کے نکلا کریں گھر سے کہ آپ باحفاظت اپنے گھر پہ آئیں گے۔ اور ماں جب تک، سچی بات ہے، ماں جب تک اپنی اولاد کو دیکھے نا تو ماں کو تو نیند بھی نہیں آئے گی، اور ماں اس کی یاد میں صبح سے لے کے رات تک تڑپتی رہتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا، میں اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کروں گی، میرا بچہ آئے گا، اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گی۔ مگر بچہ تو کیا، بچہ تو سیدھا سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ماں تڑپتی رہتی ہے، ماں اس کے دروازے کو ہی دیکھتی رہتی ہے۔ اور آج کل کے تو بچے برداشت بھی نہیں کرتے ہیں شادی شدہ کہ ہمارے دروازے کو بھی کوئی بجائے، ہماری ماں باپ تو اس پہ بھی بہت برا مان لیتے ہیں کہ ہماری اماں نے بجایا کیوں اور ہمارے ابا نے بجایا کیوں دروازہ۔ تو دیکھیں، بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا، اور آپ ہمیشہ اپنی ماں باپ کو خوش رکھا کریں کہ آپ کو دنیا میں سب خوشیاں نصیب کرے اللہ پاک، اور ان کا دل نہ دکھائیں اور ان کے کہنے پہ چلیں اور اللہ کو خوش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے بھی آپ کا اتنا ہی خیال کریں، اتنا ہی آپ سے محبت کریں کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کی بھی اسی طریقے سے خیال کیا تھا، نانا نانی کا، دادا دادی کا، جو بھی ہے۔ اور آپ کے بچے بھی آپ سے سبق سیکھیں کہ آگے چل کر آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں۔ اگر آپ یہ سب چیزیں نہ دکھاؤ گے تو کہ آپ کے بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور آپ کے بچے بھی آپ کو کبھی، جیسے آپ کے ماں باپ کی عمر ہوتی ہے اور وہ بھی آپ کو کمرے میں پھینک کے چلے جائیں گے، پھر آپ کو یاد آئے گی کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور میرے ساتھ بھی میری اولاد ایسے ہی کر رہی ہے۔ تو ہمیشہ آپ دسترخوان لگائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ سب چیزیں آپ کو یاد آئیں گی، جیسے آپ چھوٹے تھے اور آپ کے ماں باپ نے آپ کو ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، کتنی دعائیں ملیں گی آپ کو اپنے ماں باپ سے، اپنی ماں سے، کہ آپ دنیا مطلب کسی چیز کی کمی بھی ہوگی تو اللہ پاک آپ کو سب چیزیں عطا کرے گا آپ کے ماں باپ کی دعاؤں سے۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خرچ کا بھی خیال کیا کریں۔ ہمیشہ بچے یہ کہتے ہیں کہ خرچہ تو ہم خود ہی کر رہے ہیں نا، اماں ابا کا کیا کام آئے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا کریں کہ آپ گناہگار بن جائیں گے، کہ آپ کے رزق میں بھی کمی آ جائے گی۔ اگر آپ کچھ کماتے ہو تو اپنے ماں باپ کی جیب میں ضرور ڈالا کریں کہ اللہ اور آپ کے نبی آپ سے خوش ہوں اور آپ کی روزی میں برکت ہو، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے بچے نیک نکلیں اور آپ کی ظاہری بات ہے آپ جنت میں جائیں، اپنے ماں باپ اللہ کے سامنے آپ سرخرو ہوں۔ اور یہی کہنا ہے کہ اچھے کام کریں گے اور اچھا سکھائیں گے اپنے بچوں کو اور جنت بنائیں گے اپنے گھر کو، تو کبھی بھی آپ دکھی نہیں رہیں گے اور آپ خوش رہیں گے دل سے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پرابلم بھی ہے، رزق کی پرابلم ہے، نوکری کی پرابلم ہے، تو مگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ کھانا بھی کھا لیں گے ایک جگہ تو آپ کے سب ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی کہ میری فیملی تو خوش ہے میری وجہ سے۔ اور اگر آپ اپنی فیملی کو بھی نہ خوش کریں گے تو آپ کو اور ٹینشن اور پریشانیوں کا سامنا دیکھنا پڑے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا، اپنی فیملی کا بہت خیال کیا کریں، ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیا کریں، ان کے کپڑوں سے لے کر، جیسے آپ چھوٹے تھے، جیسے آپ کے ماں باپ آپ کے کپڑے بناتے تھے، جوتے بناتے تھے، کچھ اپنے لیے خریدتے نہیں تھے مگر اپنی اولاد کے لیے سب کرتے تھے، تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں، اپنے ماں باپ کا خیال کیا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ کچھ بھی کہہ بھی دیں تو آپ پلٹ کر کچھ نہ کہیں اور اپنے ماں باپ کو دھکے نہ دیا کریں۔
اپنے ماں باپ کو ہاسٹل میں نہ چھوڑا کریں کہ آپ جہنمی بن جائیں گے. آمین یا رب العالمین. اور آپ کو اگر میری باتیں میرا بیان اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور آپ کمنٹ بھی کر دیا کریں اور ہمیں اچھا لگے گا اور ہم اور اچھی آپ کو بیان سنائیں گے, قرآن کی حدیثیں سنائیں گے, قرآن کی تفسیر اور ترجمہ بھی بتائیں گے. اور پہلے بھی میں نے بیان میں بولا تھا کہ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ ہم سے کوئی سوال جواب پوچھنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں بتا سکتی ہیں. بہت ضروری ہے کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں, اپنے بچوں کو بھی علم دیں اور اپنے بڑوں کو بھی علم دیں. آمین یا رب العالمین. اور میری طرف سے اللہ حافظ.